اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ، وہ یقیناً واقع ہونے والی، کیسی ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا وہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، صالح کی قوم سمود اور ہود کی قوم عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی قیامت کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، تو سمود کے لوگ تو ایک حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ کی ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، اور رہے عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار مسلط کر دیا، تو تم ان لوگوں کو ان راتوں اور دنوں میں یوں پچھڑے ہوئے دیکھو گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کے سوکھے تنے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے پہلے کے کافر لوگوں اور عذاب الہی سے الٹ جانے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے بڑی بڑی خطائیں کیں۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں بڑی سخت گرفت سے پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک طوفان نوح کے وقت جب پانی نے سر اٹھایا اور بے حد بلند ہو گیا تو اے لوگو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور سن کر محفوظ رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، پھر جب ایک دم پہلا سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی بار میں چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا، اور آسمان میں رہنے والے فرشتے آسمان کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس دن تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، تو وہ خوش نصیب جن کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنے عزیز و اقارب سے کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية مجھے دنیا میں ہی یقین تھا کہ میں ضرور اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ في جنة عالية قطوفها دانية جنت کے بلند باغ میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہیں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فرمایا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه اور وہ بدبخت جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی حسرت سے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يا ليتها كانت القاضية کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين بے شک وہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہیں دوزخیوں کے پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار ہی کھائیں گے۔